مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزوں، اگر ہم کلام مقدس کو پڑھیں اور اس پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا ہمیں یہ ملتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں وہ نئی مخلوق ہیں، انہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اگر ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بڑی خدمت کی جاتی ہے، اس کو بڑے پیار سے، بڑے لاڈ و نخرے سے پالا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جب مسیح یسوع پر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس کو شاید بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیئر کروایا جاتا ہے کہ یہ فیل بھی کروایا جاتا ہے، فیئر پلس فیل، کہ مسیحی زندگی جو ہے ایک بڑی مشکل زندگی ہے۔ اب ہمیں لائف میں کچھ اصولوں کے ساتھ جینا پڑے گا، جس کو شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے اچھے سے پھر سمجھ نہیں پاتے۔ اور مسیحی جو گروتھ ہے ایک بچے کی، بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم اس کو بڑے لاڈ پیار سے پروان چڑھاتے ہیں، لیکن جب کوئی مسیحی پیدا ہوتا ہے، یسوع کے گھرانے میں اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی لاڈ پیار یا اس کو پروان چڑھانے میں کلیسیا کا ہاتھ یا اس کے والدین کا ہاتھ یا ماحول کا ہاتھ یا اس کے بہن بھائیوں کا ہاتھ نظر نہیں آتا، بلکہ شاید کسی کا بھی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ بس اس نے مسیحی ہونے کا اقرار کیا اور اس کے بعد زندگی کی ساری مشکلات کا اس پہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے درمیان ہمارے گیسٹ موجود ہیں، میں چاہوں گی انہیں خوش آمدید کہوں۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بشپ صاحب، آپ مسکرائے ہیں مجھے دیکھ کر۔ ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے، بیٹا آپ کو بھی۔ جی تھینک یو۔ لیکن آپ کی جو مسکراہٹ ہے، آپ سن رہے تھے؟ ہاں، وہ میں سن رہا تھا، میں محظوظ ہو رہا تھا، اور آپ نے بات وہ شروع کی جو محظوظ ہونے والی بھی ہے اور رونے والی بھی ہے۔ رونے والی اس لیے ہے کہ خدمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اب لوگ خدمتوں میں انٹرنیٹ منسٹریز کو لے آئے ہیں، آسان کام، ادھر سے وہ لکھا، ٹائپ کیا، چھاپا، ادھر سے فیس بک پہ ڈال دیا، انٹرنیٹ پہ ڈال دیا، ڈونرز بہت سارے مل جاتے ہیں، بڑے آرام سے پیسہ مل جاتا ہے، بڑا ایزی پیسہ ہے اس کام میں۔ اور اس کی وجہ سے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، پہلے یہ کلاسز ہوتی تھی، کیمپس کروسر فار کرائسٹ کی ہوتی تھی، یوتھ ود مشن کی ہوتی تھی، اور کئی ادارے تھے، پیرا چرچ آرگنائزیشنز تھیں جن کی کلاسز ہوا کرتی تھیں، گروپس ہوا کرتے تھے، فیملی گروپس ہوا کرتے تھے، نوجوانوں کے گروپس ہوا کرتے تھے، اور وہ باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب جو نیا ٹرینڈ آیا ہے اس میں کنونشن ہوتی ہے، ہر سال وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہر سال توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ کلیسیاؤں میں جاتے ہیں تو شاید وہ جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے ہیں، ان کو کوئی پکڑ کر لے جانا والا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، جس وقت وہ توبہ کرتے ہیں اس وقت ان کی کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑی منسٹریز والے لوگ کہتے ہیں، یہ دکھ والا معاملہ ہے۔ لیکن ہنسا میں اس لیے تھا کہ اب جس طرح کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، کئی لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانا ہے، کئی لوگوں نے ہمیں میں نشانہ بنانا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو اتنی بڑی بڑی کنونشنز کراتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کروسیڈز کرواتے ہیں، اتنے بڑے بڑی میٹنگز کرواتے ہیں، ہم لوگوں کو کرائے دیتے ہیں، بلواتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بسیں لے کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور یہ ان کو بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھینک نہیں دیا جاتا، وہ اس وقت انتہائی ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس کی ماں، اس کے گھرانے کے لوگ اس کو سنبھالیں، اگر گرمیاں ہیں تو اس کو آرام دہ جگہ پہ رکھیں، اگر سردیاں ہیں تو اس کو گرم رکھیں، اور اس کو مناسب اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی پرورش کی جائے، اب وہ بڑھے۔
خداوند کا کلام بھی یہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم بڑھتے جائیں جب تک کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ بڑے کا کیسے؟ جو بچہ پیدا ہوا ہے دنیاوی طور پہ پیدا ہوا ہے، اس کو ہم دودھ دیتے ہیں، اس کی ماں دودھ دیتی ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ جب وہ نیا نیا پیدا ہوتا ہے تو پھوپھیاں بھی اس کے لیے کپڑے لے کے آ رہی ہوتی ہیں، خالائیں بھی لے کے آ رہی ہوتی ہیں، دوسرے بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کپڑے بھی اس کے بدلے جاتے ہیں، روز اس کو پاؤڈر بھی لگایا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے، بڑی خدمت ہوتی ہے، بڑی خدمت ہوتی ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی غذا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کلیسیا کیا کرتی ہے؟ ایماندار خود کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے لیے کیسے روحانی خوراک تلاش کرتا ہے کہ وہ بڑھے، وہ تندرست ہو، وہ توانا ہو، وہ مضبوط ہو، وہ حکمت اور مکاشفوں کی پہچان تک پہنچے، خداوند یسوع مسیح کی پہچان تک پہنچے۔ اس کے لیے اسے کون سی روحانی غذا کی ضرورت ہے؟ عبرانیوں کے خط میں عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، کہ جتنی ایج تمہاری ہو گئی، چرچ میں خدمت ہو گئی، منسٹریز میں خدمت ہو گئی، روز کلام سنتے رہے، ہفتے میں ایک دفعہ چرچ بھی جاتے رہے، اتنا وقت ہو گیا تمہیں تو اپنا کسی استاد کے درجے پہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کن کو؟ سارے مسیحیوں کو جو بالغ ہیں، جن کو 20 سال 30 سال ہو گئے ہیں چرچز میں جاتے ہوئے، ان کو استاد کی جگہ لے لینی چاہیے تھی، دوسروں کو سکھانے والے مقام تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اب پھر حاجت ہو گئی ہے کہ تمہیں خدا کے ابتدائی اصول دوبارہ سکھائے جائیں، تمہیں نرم غذا کی عادت ہو گئی ہے، دودھ کی، اب پھر دوبارہ اب بالغ بندے کو دودھ پہ رکھو تو اس کی نشو و نما تو نہیں ہوگی، اس کو ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس سے ساری ضروریات پوری ہوں، اس کے جسم کی کمیاں نہ رہیں، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں، اس کا جسم بڑھے پھلے۔ اسی طرح روحانی طور پہ اور دو مثالیں ہم لیتے ہیں۔ سیموئیل نبی کی ایک مثال لیں تو خدا ان کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی ماں اس کو بالکل بچپن میں چھوٹے سے بچے کے طور پر اس کو ہیکل میں چھوڑ آئی تھی۔ اس نے منت مانی تھی کہ خدایا تو مجھے بچہ دے گا تو میں وہ بچہ تیری نظر کر دوں گی۔ اب جسمانی طور پہ بھی وہ چھوٹا بچہ ہے اور روحانی طور پہ بھی وہ چھوٹا بچہ ہے۔ اور اگر آپ دوسرا سیموئیل نکال کے میرے ساتھ دیکھیں تو اس کے دوسرے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا بڑھتا گیا اور خدا اور انسان دونوں کا مقبول تھا۔ اب یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خدا اور انسان دونوں کا مقبول تھا۔ اگر لوگ اسے دیکھتے تھے اور اس کے بارے میں آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ خدا کے خادموں کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ جب انہیں دیکھتے تھے تو ان کو وہ مرد خدا کہتے تھے، مرد خدا، کہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔ اب جب ہم چاہے پادری ہوں یا چوگا نہ پہنا ہو تو ہمارا واسطہ لوگوں سے پڑے، کسی سوسائٹی میں رہتے ہوں، کسی محلے میں رہتے ہوں، کسی جگہ پہ رہتے ہوں، آس پاس مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، رومن کیتھلک ہوں، پروٹسٹنٹ ہوں، ان کے ساتھ جب ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ہمیں کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ کیا ہمیں ایک عام آدمی کے طور پہ پہچانتے ہیں یا وہ ہمیں خدا کے نمائندے کے طور پہ پہچانتے ہیں؟ جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، کس روح میں دعا مانگتے ہیں، اس دعا کا اثر ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس دعا کے نتیجے میں جو ان تک پیغام پہنچنا چاہیے، مسا پہنچنا چاہیے، وہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ اب اس کے بارے میں ایک بات لکھی ہے سیموئیل نبی کے بارے میں، یہ 3 باب کی 19ویں آیت ہے، اور سیموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ دیکھو اس میں اور خدا کے اندر ایک رشتہ تھا، خداوند اس کے ساتھ تھا
اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا، کہ خدا کے کلام کی وہ عزت کرنے والا تھا، خدا کی موجودگی کی عزت کرنے والا تھا۔ خدا اس کے ساتھ تھا، جی بالکل، لیکن خدا کی حضوری میں آپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ آپ گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، آپ جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں ہمارے جو ماحول ہے، جس وقت دل کر رہا ہے وہ آ رہا ہے، جس وقت دل کر رہا ہے وہ آ رہا ہے، لوگوں کے ٹیلی فون بج رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں عبادت کر میں رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو خدا کی حضوری میں ہمیں ادب کیسا ہمارا ہونا چاہیے؟ خدا کی حضوری کا احساس جو ہے ہمارے اندر کس طرح کا احترام پیدا کرے، ہم خدا کی تعظیم کس طرح کر رہے ہوں، کس روح میں کر رہے ہوں۔ اور یہاں ایک بات خداوند خدا فرماتے ہیں اسی سیموئیل نبی کی کتاب کے 2 باب کی 30ویں آیت کے آخری حصے میں، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ کہ اب ہم خدا کی عزت کرتے ہیں یا اس کی تحقیر کرتے ہیں؟ یہ سیموئیل نبی کے بارے میں ایک مختصر بیان ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، اس کو بچپن میں اس کی ماں خدا کے گھر میں چھوڑ آئی تھی، وہ خدا کی حضوری میں بڑھتا گیا اور خدا اور انسان دونوں کا مقبول تھا۔ اس کا کام، اس کا کردار، اس کی زندگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا خدا کے حضور بھی اتنا ہی پسندیدہ تھا، اپروول کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور آدمیوں کی نظر میں بھی اس نے عزت کمائی تھی۔ یہی کچھ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل دیکھیں، اس کے 2 باب کی 40ویں آیت، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ پھر اس کے بعد 52 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ اب ایک اور چیز بھی بائبل میں اعمال کی کتاب میں لکھی ہے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اور اپنا موسیٰ کے بارے میں، کہ وہ مصر کے علوم میں، دنیا کے علوم، مصر کے علوم کیا تھے؟ دنیا کے علوم۔ خدا کا انتظام تھا کہ خدا موسیٰ کو وہ ان غلاموں کی جھونپڑیوں میں سے نکال کے فرعون کے گھر میں لے جائے، تاکہ وہ فرعون کی یعنی اس زمانے کی مصر کی جو تہذیب تھی، اس زمانے کی تہذیب تھی، اس کے حساب سے وہ تعلیم حاصل کرے، وہ فنون جو اس زمانے میں میسر تھے بادشاہوں کو، وہ ان کو سیکھ سکے۔ تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور موسیٰ حکمت میں، دانائی میں، خدا کے کلام میں، 2 چیزیں، خدا کے کلام میں اور مصر کے علوم یعنی دنیا کے علوم میں وہ قدرت والے تھے۔ اب یہاں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ سیموئیل نبی تھا، وہ اس تحریک پہ چل رہا ہے، اس طریقے پہ چل رہا ہے کہ وہ دنیا کے علوم میں بھی اور خدا کی پہچان میں بھی، آدمیوں کے سامنے بھی، آدمیوں کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بچہ بیٹھتا کیسے ہے، آتا کیسے ہے، سلام کیسے کرتا ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، بزرگوں کا ادب کیسے کرتا ہے۔ اب یہی چیزیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح پر جسمانی طور پر اپلائی ہوتی ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ خدا کا روح ہے جو مجسم ہوا ہے، خدا کا کلام ہے جو مجسم ہوا ہے، لیکن عمل وہی ہے جس میں سے ساری دنیا گزر رہی ہے، کیونکہ وہ کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بڑھنے کے لیے، روحانی طور پر بڑھنے کے لیے خدا کے کلام کی بھی ضرورت ہے، خدا کی حضوری کی بھی ضرورت ہے، خداوند سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کی تقدیس کرنے کی بہت ضرورت ہے، ریورنس، کہ ہم اس کا ادب کریں، احترام کریں، اس کی تقدیس کو ملحوظ خاطر رکھیں، کہ ہم
خدا کا فضل اپنے اوپر محسوس کریں، اس کی حضوری اپنے اوپر محسوس کریں. یہ صرف ہماری زندگی میں آن آف کا سوئچ نہ ہو کہ چرچ کے اندر گئے یا عبادت میں گئے یا میٹنگ میں بیٹھے تو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے آن کا سوئچ آن کر لیا کہ خدا ہم تیری حضوری میں، جب باہر گئے تو اس کو آف کر دیا. نو، خدا ہر وقت موجود ہے، اس کا روح ہر وقت موجود ہے، اس کی آنکھیں ہمیں ہمیشہ دیکھتی رہتی ہیں. وہ ہم زبور گاتے ہیں، میری اکھیاں تینوں ویکھن سدا، کہ وہ ہم اس کی نگاہوں کا مرکز رہتے ہیں. جو قیمت اس نے ہمارے لیے دی ہے وہ اتنی بیش قیمت ہے کہ وہ اس کا دھیان ہماری طرف لگا رہتا ہے. اب ہم نے بڑھنا ہے تو روحانی غذا کھانی پڑے گی. روحانی غذا کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، خدا کی حضوری کا احساس ہے، خدا کے پاک روح کی قوت اور طاقت ہے جو ہمیں بڑھاتی ہے، خدا ان کے بارے میں سکھاتی ہے، خدا ان کے بارے میں ہمیں وہ مزید طاقت اور قوت دیتی ہے. ہم ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اب دیکھیں جو پہلوان ہے، خدا ان کے کلام میں اس کا کئی جگہ ذکر ہے کہ یہ ایک طرح کی پہلوانی ہے کہ ہم ایک کشتی لڑ رہے ہیں، ابلیس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. جب وہ جو لڑنے والے ہیں لڑتے ہیں تو اس سے پہلے وہ پریکٹس کرتے ہیں، بہت بہت مشقت کرتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں اپنے آپ کو توانا رکھنے کے لیے، اور اتنی ہی ان کو خوراک کھانی پڑتی ہے پہلوانوں کو اور لڑنے والوں کو، تاکہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں. تو ہم بھی چونکہ جنگ کی حالت میں ہیں تو ہم نے خدا کی مقبولیت میں بھی بڑھنا ہے، انسانوں کی مقبولیت میں بھی بڑھنا ہے. اگر ہم انسانوں کی مقبولیت میں نہیں بڑھتے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ہم کیسے ان کے ساتھ کلام کر سکیں گے؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ روحانی طور پہ بڑے مغرور ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو لوگ ہی نہیں سمجھتے. ابھی کچھ عرصے تک بہت سارے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر اتنا وہ روحانی مانتے تھے کہ عام لوگوں کے ساتھ وہ بات بھی طریقے سے نہیں کرتے تھے. ہم نے محبت کے ذریعے، خدا کے روح کے ذریعے، خدا کے کلام کے ذریعے جس میں محبت سب سے افضل ہے، ہم نے لوگوں کو جیتنا ہے خدا کی بادشاہت کے لیے. بے شک. اس لیے آدمیوں کی مقبولیت میں بھی اتنا ہی آدمی کو بڑھنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا لینا دینا ٹھیک ہو، ان کے ساتھ آپ کی سلام دعا ٹھیک ہو، ان کے ساتھ آپ کا رشتہ ٹھیک ہو، وہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، وہ مرد خدا کے طور پر آپ کو یا خاتون خدا کے طور پہ آپ کو پہچانتے ہوں، اور وہ عزت آپ کو ملے جو آپ کا حصہ اور آپ کا ورثہ ہے، تاکہ آپ خدا کے مشن کو اپنی زندگی میں جاری رکھ سکیں. خدا نے ایک کام آپ کے سپرد کیا ہے، خدا نے آپ کو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا گواہ بنایا ہے. اس نے آپ کو کلیسیا میں کوئی نہ کوئی درجہ یا مقام دینے کی کوشش کی ہے، رسول کا ہو، نبی کا ہو، استاد کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر کا کام کریں، اور اگر آپ اس کے گھر کا کام نہیں کرتے، آپ گھرانے کے لوگ تو بن گئے ہیں لیکن گھر کے کام میں دلچسپی نہیں لیتے، دھیان ہی نہیں دیتے. اب گھر میں ہر فرد کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا اپنی جوتیاں صحیح جگہ پہ رکھنی ہے، اپنی جوتی اٹھاؤ اور اس کو صاف کرو، اپنے کپڑے پکڑو اور ان کو وہاں پہ رکھو، یہ میرے لیے پانی لے کے آؤ تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے بزرگوں کا ادب کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام ان کے سپرد کرتے رہتے ہیں اور اس سے وہ سیکھتے رہتے ہیں. تو ہمیں جن کو خدا نے روحوں کی سوداگری کے لیے مقرر کیا ہے، اپنی بادشاہت کا سفیر مقرر کیا ہے، تو اگر ہم انسان کی مقبولیت کا احساس نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست نہیں رکھتے، تو ہم کس طرح سے روحوں کو جیتنے والے بن جائیں گے؟ یہ جس طرح سے سیموئیل نبی کے بارے میں لکھا ہے، خدا اس کے ساتھ تھا. ہنوک کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اتنا وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ خدا نے اس کو اٹھا لیا، زندہ ہی اٹھا لیا. اب ہم کتنا خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا کلام کا کہتا ہے کہ کوئی دو شخص اگر وہ متفق نہ ہو وہ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے.
ہم نے خدا کے ساتھ اتفاق کرنا ہے، کیونکہ ہماری باتیں ناقص ہیں، خدا کی باتیں بہتر ہیں، کامل ہیں، حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی ہیں، زندگی سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کی مدد چاہیے ہمیں، اس کی رہنمائی چاہیے، اس کی ہدایت ہمیں چاہیے۔ اور پھر ہم یاد کریں کہ رومیوں کے خط اس کے 8ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہی جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں چل رہے، ہم ماں کو کہہ دیتے ہیں میری مرضی، باپ کو کہہ دیتے ہیں میری مرضی، اپنے ٹیچر کو کہہ دیتے ہیں میری مرضی، اپنے پادری صاحب کو کہہ دیتے ہیں میری مرضی، اپنے استاد کو کہہ دیتے ہیں میری مرضی، تو جب ہم اپنی مرضی کو دوسروں پر فوقیت دیتے ہیں، ان کا لحاظ ادب نہیں کرتے، تو وہی رویہ ہماری زندگیوں میں شاید خدا کی نسبت بھی وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، اور ہم خدا کی مرضی پر اپنی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں، جانے میں، انجانے میں، سستی میں، لاپرواہی میں، لا علمی میں، کسی طرح سے بھی۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو بھلی یا سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کا انجام جو ہے وہ موت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ لوگ زندگی پائیں، میں اور آپ اور دنیا کے سارے لوگ جن تک بھی خدا کا کلام پہنچ سکتا ہے، اور میرے اور آپ کے فرائض میں ہے کہ ہم خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور پھر ان کی پرورش کریں۔ کلام سنا کے ان کو توبہ کر کے چھوڑ نہیں دینا، پھر ان کو روحانی خوراک کھلانی ہے، پھر ان کو اپنا روز تر و تازہ کرنا ہے، پھر ان کو روز ایکسرسائز کرانی ہے، پھر ان کو روز زوراور بنانا ہے، تاکہ وہ خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں بڑھتے جائیں، شیطان کے ساتھ جنگ کو جیتنے کے سارے حربے انہیں آتے جائیں، وہ شیطان کے ساتھ جو جس محاذ پر بھی ہوں جنگ لڑیں اور جیتیں، اور خداوند کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم اس کی فوج کے سپاہی ہیں، ہم اس کے ایلچی ہیں، ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے گواہ ہیں۔ ہماری گواہی سیدھی اور سچی ہونی چاہیے کہ یہ یسوع ہے، یہ میری زندگی میں ہے، یہ خدا کا روح ہے، یہ میری زندگی میں ہے، اور یہ اگر میری زندگی میں خداوند یسوع مسیح اور خدا کا روح کام کر رہے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بالکل، یہ نمونہ ہے، یہ نتیجہ ہے ہم خداوند کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں، میں ایک آپ کو اصول کی بات بتاؤں، ہمیں ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بیک وقت 3 عدالتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، دوہرا کے کہہ رہا ہوں، ہر وقت ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں موجود ہوتے ہیں، اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ چراغ جلتا رہنا چاہیے، ضمیر زندہ رہنا چاہیے۔ ہمارا ضمیر زندہ رہے تو ہم اچھے انسان ہیں، اچھے ایماندار ہیں، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ضمیر کے مطابق ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرنے سے، ہمیں ضمیر کے مطابق خداوند کی حضوری کو محسوس کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہم اسی وقت میں ہی خدا کی عدالت میں بھی موجود ہو رہے ہیں۔ جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں، جو سوچ ہم سوچ رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے اور اس کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ اس نے جس طرح آج کل ہمارا پاناما کا کیس کا فیصلہ محفوظ ہے، شاید خدا نے اپنے فیصلے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اس نے توبہ کا ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اس نے دروازہ کھول رکھا ہے، تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس نے اس فیصلے کو محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی عدالت میں موجود ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، خدا کی حضوری میں رہنا چاہیے، اور اسی وقت میں بھی ہم معاشرے کی، کلیسیا کی، سوسائٹی کی موجودگی میں بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی عدالت میں بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اس واسطے ہر ایماندار کو خدا کی مقبولیت میں، آدمیوں کی مقبولیت میں، خدا اور انسانیت کی مقبولیت میں ایک جگہ، ایک مقام اور مستند مقام لوگ دیکھیں اور وہ کہیں کہ یہ یسوع کا گواہ ہے۔
لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، لوگ کہیں کہ یہ مرد خدا ہے، لوگ کہیں کہ یہ خاتون دعا ہے، لوگ کہیں یہ خدا ان کے لوگ ہیں، لوگ کہیں کہ ہم ان سے دعا کروانا چاہتے ہیں، لوگ کہیں ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سکھانے والے لوگ بن جائیں، لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ بن جائیں، ان کی ترقی کا ذریعہ بن جائیں، ان کو خدا ان کی قربت میں بڑھانے والے لوگ بن جائیں۔ اور ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی خوراک متناسب، متوازن اور بر وقت کھائیں، تاکہ ہم خداوند میں، اس کی پہچان میں، اس کے بیٹے کے قد کے اندازے میں، اس مقام پر جہاں پر وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، وہاں پر ہم بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے، ہمارے کاموں کی وجہ سے خداوند کی عزت ہو، اس کے نام کو دھچکا نہ لگے۔ اب دیکھیں، میں بڑی ایک سادگی سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے علاقوں میں کچھ معاشی پسماندگی کی وجہ سے، کچھ تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے، کچھ ہمارے اپنے ضمیروں میں جو کمی ہے، اب اس میں علم کا اور پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ خداوند کو جانتے ہیں تو آپ کمتر نہیں، آپ دوسروں سے افضل پائے جائیں گے۔ تھینک یو بشپ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ عزیزوں، اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو کمتر نہیں ہوں گے، بلکہ ان سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو کیا اگر ہم آج مسیح یسوع میں پیدا ہو چکے ہیں اور اب تک ہماری جو روحانی ترقی ہے، اس کے لیے نہ تو ہم نے خود کو ایک اقدامات کیے ہیں، اور نہ ہی ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے محبت یا چاؤ اپنی محبت کا اظہار اب تک ہم سے نہیں کر رہے، تو اب ہمارے جو ہے وہ دودھ پینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ضرور ہے کہ ہم کلام کو پڑھیں اور اس میں سے سیکھیں، کیونکہ کلام جو ہے وہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بشپ صاحب سکھا رہے تھے کہ کلام جو ہے یہ خود ہم سے باتیں کرتا ہے، یہ خود ہمیں سکھاتا ہے، یہ کلام ہمیں نئی خوراک دیتا ہے، روز روز کی خوراک بخشتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم خود بھی خداوند یسوع مسیح سے ڈائریکٹلی نہ صرف روحانی ترقی حاصل کریں گے، بلکہ خداوند کا پاک روح بھی حاصل کریں گے، اور اس طرح انسان اور خداوند کی نظر میں مقبول ہوتے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، خداوند یسوع میں خوش رہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا مزاج ویسا ہی ہو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اپنا خیال رکھیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی بڑی مدد کرے۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے پروگرام مسیح نقطہ نظر میں۔ شکریہ۔